یعنی جیسے میں نے پہلے کہا کہ آرٹس کلچر بھی ہے، ٹیکزیڈرمی بھی ہے، اور جس اینگل میں جس طرح سے اس کو سٹف کیا گیا ہے، انٹرنیشنل ایوارڈ وننگ جو آپ ٹیکزیڈرمیز دیکھیں گے اس سٹینڈرڈ کو کمپیٹ کرنے والا، اور اس طرح سے تو اس کے اینگلز کو آپ دیکھیے، اس کی وہ جس طرح سے وہ ہنٹ کرنے کی اور اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہے، اٹیکنگ جو اس کی پوزیشن ہے، اور اس کا جس طرح سے وہ اس صورت یعنی جس لیول پر یہ ہے، اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں 3500 سے $5000 تک اس کی ورتھ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ ناظرین، دنیا بھر میں اپنے دفاتر اور ڈرائنگ رومز کو سجانے کے لیے لوگ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک ایسے دفتر میں لے کے آیا ہوں جہاں پہ خوبصورت اور مہنگی ترین ٹیکزیڈرمیز پڑی ہوئی ہیں۔ میں ان کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات دینے جا رہا ہوں، ویڈیو مکمل دیکھیں۔ جی تو سر ذرا بتائیے گا کہ یہ جو آپ کے پاس ٹیکزیڈرمیز پڑی ہوئی ہیں، یہ دوسری ٹیکزیڈرمیز کی نسبت کیوں مختلف ہیں؟ کیا ان میں ان سے مختلف ہے؟ جی، ٹیکزیڈرمیز ایک تو ہوتی ہیں کہ سمپل ٹیکزیڈرمی ہے کہ کوئی جانور جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، کوئی برڈ ایکسپائر ہو گیا، آپ نے اس کو ہنود کر لیا، اسے سٹف کروا لیا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے کہ تھیمیٹک آرٹ سکلپچر کے طور پر، یعنی کوئی تھیم ہے اور اس کو آپ نے اس میں ریفلیکٹ کیا ہے، یا اس کو اس میں اس تھیم کو کی ریفلیکشن اس میں مینیفیسٹ ہو رہی ہے، تو یہ تھیمیٹک آرٹ سکلپچر کے طور پر اس کی ورتھ کو وہ دیکھنا چاہیے۔ مثلا یہ اس کے اندر 2-3 ڈسٹنکشنز ہیں۔ پہلی ڈسٹنکشن تو یہ ہے کہ یہ جو گوس ہاک ہے، اس سائز کا گوس ہاک باز جس کو کہتے ہیں، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ یہ آلموسٹ اس کا جو سائز آپ کو اس کا ہیلکس کلا کا، اس کا ونگ سپین جو ہے، اس کا چیسٹ سائز جو ہے، اس سارے میں اس سائز کا آپ کو گوس ہاک ون آف مینی تھاؤزینڈس، 100,000 بلکہ وہ بہت کم ملے گا۔ تو اس حوالے سے، اور پلس اس کو جس طرح سے ایک آرٹ سکلپچر کے طور پر، یعنی اس کو ہنٹنگ پوزیشن میں اور پریئنگ پوزیشن میں اس کو لیا گیا ہے۔ اس کے نیچے جو ہے جس پر یہ اٹیک کر رہا ہے وہ ہے گلوسی آئیبس۔ یہ بھی برڈ جو ہے یہ بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہے، لیس اویلیبل برڈ ہے، اور اس کی بھی اپنی ڈسٹنکشن ہے، اور پلس پھر جس پوزیشن میں اس کو پلیس کیا ہوا ہے، ہنٹنگ پوزیشن جو ہے وہ دکھائی گئی ہے، اور ایک آرٹ سکلپچر کے طور پر جو اس کی ویلیو ہے، اس لحاظ سے جو اس کی ڈسٹنکشن ہے کہ جو پوزیشنز ہیں، ایگل اس کی باز کی گوس ہاک کی جو پوزیشن ہے، جو اس بلیک آئیبس کی گلوسی آئیبس کی جو پوزیشن ہے، یعنی جو اس کا آبجیکٹ آف پرے ہے اور جو ہنٹر ہے اس کا، اس لحاظ سے، اور پلس جس طرح سے اس کو اس کی جو پریزنٹیشن ہے آرٹ سکلپچر کے طور پر، یعنی ٹیکزیڈرمی بھی ہے اور آرٹ سکلپچر بھی ہے، اس لحاظ سے جو پریزنٹیشن ہے وہ اس کی ورتھ ہے۔ اچھا، ویسے اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس لیول کا آرٹ سکلپچر جو ہے، اگر وہ ٹیکزیڈرمی بھی ہے اور آرٹ سکلپچر بھی ہے اور اس میں کسی تھیم کو بھی پریزنٹ کیا گیا ہے، تو یہ 7,000 سے 10,000 US$ تک اس کی ورتھ جاتی ہے۔ جی اچھا، اس کے علاوہ جو آپ کے آفس میں پڑی ہوئی ہیں ان کا بھی ذرا بتا دیں۔ ہاں جی، اور یہ میرا اپنا رکھا ہوا ہی گوس ہاک تھا جس کی یہ ٹیکزیڈرمی ہے، یہ ایکسپائر ہو گیا تو پھر اس کی ٹیکزیڈرمی بنے گی۔ مطلب اپنی چیزوں سے اتنا پیار ہے کہ خدا نخواستہ ایکسپائر بھی ہو جائے تو اسے آپ کسی اور کے پاس نہیں جانے دیتے۔ تو یہ میرے پاس باقی بھی یہ جو ہے یہ بوٹی ڈیگل ہے اور یہ اٹیک کر رہا ہے رنگ نیک فیزنٹ پر۔
تو یہ اس کی بھی آپ پوزیشن دیکھیں کہ جس طرح اس کو جو اس کی پریزنٹیشن ہے، جس طرح اس کو جس اینگلز پر اور اینگل آف پرے اور اس کا جھپٹنے کا اینگل اور کس طرح وہ آگے سے ڈیفینسو موڈ میں ہے، تو اس آرٹ سکلپچر کی بھی ویلیو ہے. ظاہر ہے نیچرل ٹیکزیڈرمی بھی. آپ اس کے اینگلز کو اگر دیکھیں تو انٹرنیشنل جو ایوارڈ ونرز اور ٹیکزیڈرمیز ہیں اس کو کمپیٹ کرنے والی اور کسی طرح بھی اس سے کسی سطح پر بھی اس سے کم لیول کی ہے. اچھا سر، یہ جو آپ کی ٹیکزیڈرمی ہے اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ جی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ جو ہے جس طرح سے یہ یعنی جیسے میں نے پہلے کہا کہ آرٹ سکلپچر بھی ہے، ٹیکزیڈرمی بھی ہے، اور جس اینگل میں جس طرح سے اس کو سٹف کیا گیا ہے، انٹرنیشنل ایوارڈ وننگ جو آپ ٹیکزیڈرمیز دیکھیں گے اس سٹینڈرڈ کو کمپیٹ کرنے والا، اور اس طرح سے تو اس کے اینگلز کو آپ دیکھیے، اس کی وہ جس طرح سے وہ ہنٹ کرنے کی اور اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہے، اٹیکنگ جو اس کی پوزیشن ہے اور اس کا جس طرح سے وہ اس صورت یعنی جس لیول پر یہ ہے، اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں $3500 سے $5000 تک اس کی ورتھ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. یہ جو ہے یہ آگے بونیلی ایگل ہے اور یہ بھی اٹیکنگ پوزیشن میں دکھایا گیا ہے، اور اس بونیلی ایگل کا آپ دیکھ رہے ہیں ہیلکس کلا اور اس کا پنجہ کس سائز کا ہے، اس لحاظ سے اس کی ایک اپنی بھی ہیلکس کلا اس کا، اور پھر اس کو بھی اسی اٹیکنگ پوزیشن میں دکھایا گیا ہے، اور جس طرح سے اس کی پریزنٹیشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں بار ہیڈڈ اس پر برڈ پر. تو اس لحاظ سے اس کی یعنی اسکلپچر کی اور اس کی آرٹ ریفلیکشن جس طرح سے ہو رہا ہے اور ٹیکزیڈرمی جس لیول پر جو ہے وہ بنائی گئی ہے، ان سب چیزوں سے اس کی ویلیو. اچھا سر، یہ جو چیزیں ہنود آپ نے کی ہوئی ہیں یہ کوئی ٹائم کے بعد بدبو دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اسی طرح رہتے ہیں؟ ہاں نہیں، یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جو ہیں سٹفنگ کے، اس کے مطابق ان سٹینڈرڈز کے مطابق ان کو میٹ کرتے ہوئے ان چیزوں کو سٹف کیا گیا ہے، اور یہ آلموسٹ کوئی امکان نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں کہ میوزیمز میں سال ہا سال بلکہ ڈیکیڈز اوور وہ پڑی رہتی ہیں چیزیں اور کوئی سمیل نہیں دیتی، کوئی فرمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہوتی، چونکہ سٹفنگ کے لیے جو کیمیکلز وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں پریزرویشن کے لیے، وہ اسی پروسیس کو، فرمنٹیشن کے پروسیس کو روکنے کے لیے. اول تو اس میں میٹ فلیش جو ہے رہنے ہی نہیں دیا جاتا. سمیل جو ہے وہ جس سے بنتی ہے وہ فرمنٹیشن ہوتی ہے میٹ فلیش میں، تو میٹ فلیشز جو ہے وہ اس سے بالکل ریموو کر دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ سٹفنگ کے لیے جو کیمیکلز یوز کیے جاتے ہیں وہ اس میں اس کا فرمنٹیشن نہیں ہوتی، لہٰذا سمیل بھی نہیں ڈیولپ